اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمہ سینیٹر ڈاکٹر راحیلہ مکسی صاحبہ، جناب محمد زبیر صاحب گورنر سندھ، جناب خواجہ سعد رفیق صاحب، جناب شاہ محمد شاہ صاحب، سینیٹر نہال ہاشمی صاحب، جناب سینیٹر سلیم ضیاء صاحب، ڈاکٹر آصف کروانی صاحب، محترم وسیم احمد صاحب MNA حیدرآباد، میئر حیدرآباد، ڈپٹی میئر حیدرآباد، اور معزز خواتین و حضرات، عزیز کارکنوں، السلام علیکم۔ اب میں اس جوش و جذبے کی اب کیا تعریف کروں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ کے جوش و جذبے کی تعریف کروں۔ کن الفاظ میں تعریف کروں؟ میرا خیال ہے کہ واقعتاً اس جوش و جذبے کے سامنے کوئی ایسے الفاظ نہیں ہیں کہ صحیح معنوں میں تعریف کی جا سکے۔ بس میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو اپنا سلام پیش کر رہا ہوں۔ سلام، میرا سلام قبول کیجئے۔ بس اب آپ مجھے بات کرنے دیں۔ ابھی جب ہم یہاں آ رہے تھے، راحیلہ مکسی بھی میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھیں، تو جیسے ہم یہاں پہ اس جگہ پہ آ رہے تھے تو راستے میں بہت سارے نوجوان اور بہت ساری ہماری بہنیں واپس جا رہی تھیں، اور یہاں پر کافی بھیڑ تھی، کافی لوگ جمع ہوئے تھے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ ادھر کا رخ کر کے واپس جا رہے تھے۔ مجھے بڑا افسوس ہو رہا تھا کہ وہ اتنے جوش و جذبے کے ساتھ یہاں آئے ہیں، لیکن جگہ نہیں تھی اور ان کو واپس جانا پڑا۔ میں ان سب سے معذرت کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ حیدرآباد میں پھر آؤں گا انشاءاللہ، اور ان سب سے بھی ملوں گا آ کر، اور ان سب کو انشاءاللہ میں ضرور ملوں گا، دل کی باتیں کروں گا۔ لیکن آج پروگرام کے مطابق یہی تھا کہ آج ہم یہاں پر جو ہے وہ ایک کنونشن کی شکل میں آپ سے بات کریں، اور آج مجھے بڑی خوشی ہے۔ مجھے جو یہ جوش و جذبہ جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک تبدیلی کا پیش خیمہ نظر آ رہا ہے، اور یہ جوش و جذبہ جو میں آج حیدرآباد میں دیکھ رہا ہوں، یہ جوش و جذبہ میں تھٹا میں بھی دیکھ چکا ہوں، یہ جوش و جذبہ اللہ کے فضل و کرم سے بلوچستان میں بھی دیکھ چکا ہوں، یہ بلوچستان کے ساتھ ساتھ میں نے یہ جوش و جذبہ جو ہے یہ پنجاب میں بھی دیکھا ہے، اور الحمدللہ KPK میں بھی دیکھا ہے، اور آج جو ہے یہ جوش و جذبہ یہاں پہ تو مثالی ہے، یہاں پہ مثالی ہے۔ حیدرآباد والوں کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔
حیدرآباد کے خواتین و حضرات، ذرا تھوڑا سا آپ بیٹھ جائیں، ذرا میری بات سنیں ذرا۔ پاکستان تبدیل ہو رہا ہے، پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے ایک نیا پاکستان بن رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر 2013 تک برا حال تھا، ہر طرف بے چینی تھی، اضطراب تھا، اور کہیں پہ بھی کوئی سکون نظر نہیں آتا تھا، سکون نہیں ملتا تھا۔ اور 2013 کے بعد ہم نے جو ہے وہ کمر باندھی اللہ کا نام لے کر، اور ہم نے کہا کہ پاکستان کے مسائل کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ دہشت گردی جو ہے وہ بالکل پاکستان کے اندر اپنے قدم جما کر بیٹھی ہوئی تھی، ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے دہشت گردی کی کمر توڑ دی ہے۔ کراچی دہشت گردی کا شکار تھا، کراچی یہاں سے دور نہیں ہے، آج اللہ کے فضل و کرم سے کراچی میں امن ہے، سکون ہے۔ آج کراچی میں لوگ کاروبار کر رہے ہیں، مزدوری بڑی چین اور سکھ کے ساتھ کر رہا ہے۔ آج وہاں پہ گھروں میں وہ اضطراب نہیں ہے، لوگ ڈرتے نہیں ہیں، خوفزدہ نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، بڑا کرم ہے۔ اور حیدرآباد بھی کراچی کا ایک ہمسایہ شہر ہے، حیدرآباد کے اندر بھی جو یہاں پر دہشت گردی تھی اس کو بھی اللہ کے فضل و کرم میں ہم نے بالکل ختم کر دیا ہے، پاکستان کے اندر سے دہشت گردی کو ختم کیا ہے۔ اور آج دیکھیں کہ دہشت گردی جو ہے وہ جیسے کہ خواجہ صاحب نے کہا کہ آگے آگے بھاگ رہی ہے، اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس کی کمر توڑ چکے ہیں۔ اور انشاءاللہ آئندہ بھی میں یہ بتانا چاہتا ہوں ہمارا عزم بڑا پختہ ہے، اور ہم انشاءاللہ اس کو ختم کیے بغیر دم نہیں لیں گے، اس کو انشاءاللہ اس کی آخری سانسوں تک پہنچائیں گے، اس کا خاتمہ کریں گے اور پھر جا کے دم لیں گے۔ میں بلوچستان گیا، بلوچستان میں بھی دہشت گردی، بلوچستان کے اندر بھی دہشت گردی کا راج تھا۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے بلوچستان بھی پرامن ہے، آج بلوچستان بھی ترقی کی طرف گامزن ہے۔ آج بلوچستان کے اندر بھی بہت تیزی کے ساتھ ترقی ہو رہی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے یہاں پر سی پیک جو ہے، سی پیک کے فائدے پورے ملک کو پہنچ رہے ہیں، اور میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ پاکستان سے مکمل طور پہ بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا، انشاءاللہ مکمل طور پہ غربت کا خاتمہ ہوگا، پاکستان سے انشاءاللہ جہالت کا خاتمہ ہوگا، یہاں تعلیم عام ہوگی، یہاں علاج معالجہ عام ہوگا، جگہ جگہ انشاءاللہ کالج یونیورسٹیاں بنیں گی، اور اس میں اب حیدرآباد کا بھی نام آنے والا ہے۔ انشاءاللہ یہ حیدرآباد بھی انشاءاللہ پاکستان کے ان شہروں میں اس فہرست میں شامل ہو جائے گا جہاں پہ انشاءاللہ اچھے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن بنیں گے، اچھے اسپتال بنیں گے، انڈسٹری لگے گی، اکنامک زونز بنیں گے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو موٹر وے بن رہا ہے، موٹر وے آپ مجھے یہ ذرا بتائیے، میں پوچھتا رہتا ہوں یہ سوال لوگوں سے جا کر کہ بھائی یہ موٹر وے پہلے کیوں نہیں بنا؟ یہاں پر بھی تو حکومت تھی، ایک مشرف کی حکومت تھی، مشرف کی حکومت کے بعد پھر 2008 سے لے کے 2013 تک پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، ہماری حکومت تو 2013 کے بعد آئی ہے۔ بھائی اس زمانے میں موٹر وے کیوں نہیں بنی؟ اس زمانے میں حیدرآباد میں یونیورسٹی کیوں نہیں بنی؟ اس زمانے میں یہاں پر ہیلتھ کارڈ کیوں نہیں دیے گئے؟ اس زمانے میں جو ہے لوگ اتنے مجبور کیوں تھے؟ حیدرآباد جو مجھے پتہ لگا ہے کہ یہاں پر سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، پینے کا صاف پانی نہیں ہے، اسکول نہیں ہے، ہسپتال نہیں ہے، اور پھر مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب میں کراچی جاتا ہوں تو جگہ جگہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، کراچی جاتا ہوں تو دھول ہی دھول اڑتی ہے۔ یہ وہ کراچی نہیں تھا، میں بھی کراچی میں ایک زمانے میں 4 مہینے کراچی میں رہا تھا، اور کراچی میں پڑھتا تھا۔ اس زمانے میں 4 مہینے میں نے ایک کورس کیا کراچی میں جا کے
اپنی ایجوکیشن کو پنجاب سے ختم کرنے کے بعد. اور اس زمانے کا کراچی جب میں سوچتا ہوں, میں دیکھتا ہوں, اور آج کے کراچی کو دیکھتا ہوں تو زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے. وہ کراچی بڑا پرامن تھا, بڑا پرسکون تھا, ایک صاف ستھرا شہر تھا. دنیا کراچی آتی تھی, مڈل ایسٹ والے کراچی آتے تھے, ان کے اپنے گھر تھے کراچی میں. لیکن کیا وجہ ہوئی کہ پھر کراچی کیوں کٹ گیا باقی دنیا سے؟ اور وہاں پہ جو دہشت گردی جب پچھلے دنوں میں جب عروج پر تھی, کوئی غیر ملکی کاروباری پاکستان آنے کے لیے یا کراچی آنے کے لیے تیار نہیں تھا. اور آج اللہ کے فضل و کرم سے وہ لوگ دوبارہ آنا شروع ہو چکے ہیں, اور آ کے یہاں پہ پاکستانی جو کاروباری لوگ ہیں ان سے آ کے ملتے ہیں. ورنہ ہمارے لوگ دبئی جا کے ملتے تھے ان سے, ہمارے لوگ باہر ملکوں میں جا کے ان سے ملتے تھے. لیکن آج ان کا کانفیڈنس, ان کا اعتماد دوبارہ بحال ہوا ہے, اور وہ کراچی آتے ہیں اور اپنے پاکستانی کاروباری حضرات سے ملتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں. اور آج ماشاءاللہ کاروبار بڑے پرسکون شہر کی طرف کراچی پھر بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ جب یہ ترقی کے مراحل ہم مزید طے کریں گے تو انشاءاللہ کراچی جو ہے وہ پاکستان کا ایک بہترین شہر ایک دفعہ پھر بن جائے گا. کراچی جو ہے وہ پاکستان کی شہرت ہے, اور کراچی پھلے پھولے گا, کراچی ترقی کرے گا, پورا ملک پھلے پھولے گا, پورا ملک ترقی کرے گا. میں ذرا آپ کو یہ بتانا, میں تھوڑا سا خاکہ پیش کرنا چاہتا ہوں. جب میں 1990s میں وزیر اعظم تھا تو ہم نے 1991 میں موٹر وے کا منصوبہ شروع کیا تھا, پشاور سے اسلام آباد اور اسلام آباد سے لاہور. اور آپ یقین مانیں میرے دل میں تھا کہ یہ انشاءاللہ یہ منصوبہ لاہور سے اب آگے ملتان جائے گا, ملتان سے انشاءاللہ سکر جائے گا, سکر سے حیدرآباد جائے گا, اور حیدرآباد سے کراچی جائے گا. اس زمانے کا میرا خواب تھا, اس زمانے کا خواب تھا میرا, اس زمانے کا. لیکن جیسے ہی لاہور موٹر وے پہنچی 1999 میں, جیسے موٹر وے لاہور پہنچی, آج 2017 آ گیا ہے. کہاں 1999 اور کہاں 2017, 1 انچ بھی موٹر وے لاہور سے آگے نہیں گئی. کسی نے سوچا ہی نہیں, کسی کو اس کا خیال ہی نہیں. میں پوچھتا ہوں ان سارے حکمرانوں سے جو پچھلے یہ 16-17 سال اس ملک کے حکمران رہے ہیں کہ انہوں نے اس بہت اہمیت کے حامل منصوبے کے بارے میں کیوں نہیں سوچا. یہ سوچنا تو درکنار, انہوں نے پاکستان کو اندھیروں میں ڈبو دیا. یہاں پہ جتنی بجلی کی جو حالت تھی پاکستان کے اندر پچھلے 15-20 سالوں سے, میں نے آج تک مجھے پتہ نہیں کہ دنیا کے کسی ملک میں بجلی کا یہ حال ہوا ہو, اور اتنی زبردست لوڈ شیڈنگ ہوئی ہو کہ لوگ آوازار ہو جائیں, تنگ پڑ جائیں, بے چین ہو جائیں, ان کا سکون چھین لیا جائے. نہ کوئی مزدور چین سے سو سکتا ہے, نہ کوئی جو ہے وہ عام آدمی اپنے گھر پہ چین سے سو سکتا ہے, نہ کوئی کاروبار کر سکتا ہے, نہ ایک کاشتکار اپنے ٹیوب ویلوں کو چلا سکتا ہے. نہ کاشتکاری ہے, نہ کاروبار ہے, نہ مزدوری ہے. یہ تو ملک ایسے تو نہیں چلتے. اور پھر کیوں انہوں نے یہ پاکستان کو اس نقطے پہ پہنچایا کہ جہاں بجلی بالکل ناپید ہو گئی. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, میری بات کو نوٹ کیجئے کہ خدا نہ خواستہ ہم یہ ایمرجنسی سٹیپس نہ لیتے, یہ اقدامات نہ کرتے, آج پاکستان کا معاشی طور کے اوپر, معاشرتی طور کے اوپر, اقتصادی طور کے اوپر بہت برا حال ہوتا. اور ہم نے اپنا فرض سمجھا. دیکھو یہ سوالات آپ کو پوچھنے چاہیے, ان حکمرانوں سے پوچھنا چاہیے کہ بتاؤ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ امانت سونپی تھی, آپ حکمران بنے تھے, تو آپ نے پاکستان کا یہ حال کیوں کیا؟ یہ جائز سوال ہے جو کہ آپ کو پوچھنا چاہیے. لیکن ہمیں اپنا دیکھیں یہ ذمہ داری جب ملی, ہم نے اس کو اپنا فرض سمجھ کے اس کو پورا کیا. اور آج پاکستان ماشاءاللہ اس سٹیج پہ پہنچ گیا ہے
کہ اس 16 گھنٹے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو ہم نے کتنا کم کر دیا ہے، اور انشاءاللہ اگلے سال اس کو بالکل ختم کر دیں گے۔ آج لیکن میں یہ سمجھ، دیکھیں بات سنیں، ووٹ مانگنے آتے ہیں، لیکن ووٹ جب مانگنے آتے ہیں تو پوچھنا چاہیے پاکستان کے عوام کو کس بات کا ووٹ مانگ رہے ہو بھائی، کس بات کا ووٹ مانگ رہے ہو؟ اپنے دور میں تم نے کیا ہمارا کیا سنوارا ہے؟ تم نے ہمارا کون سے پاکستان کے معاملات کو ٹھیک کیا ہے؟ کون سے تم نے ہمارے گھروں میں آ کے کوئی روشنی کے چراغ جلائے ہیں؟ یہ پوچھنا چاہیے، سوال بنتا، بڑا جائز سوال ہے۔ اور اس کے بعد پھر میرے خیال ہے کہ آپ کو ووٹ کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ ووٹ کا کون حقدار ہے۔ آج ایک تو بجلی کا معاملہ اللہ کے فضل سے ہم ٹھیک کر رہے ہیں، اور دوسری طرف موٹر وے آج ماشاءاللہ کراچی سے حیدرآباد پہنچ رہی ہے، کراچی سے حیدرآباد اور حیدرآباد سے کراچی موٹر وے پہنچ رہی ہے۔ 6 رویا سڑک بن رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، جو کہ پاکستان کی ماشاءاللہ ایک بہترین سڑک ہے۔ آپ اس موٹر وے پہ سفر کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بتاؤ ذرا۔ یہ موٹر وے ماشاءاللہ یہ ایک بہترین اپنا جو ہے سڑک بن رہی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ یہی موٹر وے اب یہاں حیدرآباد سے سکر جائے گی، 6 لین 6 رویا سڑک سکر سے انشاءاللہ ملتان پہنچے گی، یا ملتان سے سکر آئے گی، اور پھر ملتان سے لاہور۔ اور انشاءاللہ آپ ایسا کریں کہ جو کراچی کے رہنے والے ہیں یا حیدرآباد کے رہنے والے ہیں، یہ بال بچوں کے ساتھ صبح ناشتہ کر کے فیصلہ کریں گے کہ ہم نے لاہور جانا ہے۔ صبح کا ناشتہ آپ انشاءاللہ حیدرآباد میں کریں گے، اور پھر آپ دوپہر کی چائے انشاءاللہ جا کے لاہور پئیں گے آپ، اور پھر رات کا کھانا اسلام آباد کھائیں گے، اور عشاء کی نماز پشاور پڑھیں گے جا کے۔ فجر کی نماز سنیں بھائی، فجر کی نماز حیدرآباد پڑھیں گے اور پڑھ کے روانہ ہوں گے، اور عشاء کی نماز پشاور پڑھیں گے، اور بچے بھی آپ کے ساتھ سیر کریں گے پورے ملک کی۔ کراچی سے دیکھیں، کراچی سے پشاور یعنی پورے ایک دن میں آپ پہنچیں گے۔ یہ کچھ چھوٹی بات ہے یار، بتاؤ نا، یہ کچھ چھوٹی بات ہے؟ یہ ہم کرنے جا رہے ہیں، یہ کوئی اور بھی کر سکتا تھا، اس سے پہلے یہ کام ہونا چاہیے تھا بھائی، ہمارے اس دور سے پہلے یہ کام ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوا۔ یہ سوال آپ کو پوچھنا چاہیے۔ آج تو ماشاءاللہ بلوچستان میں بھی بہت سڑکیں بن رہی ہیں، گوادر سے کوئٹہ، کوئٹہ سے پشاور تک بن رہی ہیں، کوئٹہ سے مانسیرا تک بن رہی ہیں۔ ایک طرف چائنا بارڈر ہے، چین اور پاکستان کا بارڈر ہے، ایک طرف گوادر ہے، سڑکیں ہی سڑکیں بن رہی ہیں۔ جا کے دیکھو، پاکستان کا نقشہ تبدیل ہو رہا ہے، پاکستان کا اندرونی نقشہ تبدیل ہو رہا ہے، ڈیولپمنٹ کا نقشہ تبدیل ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیے گا اگلے چند سالوں میں دنیا کا ترقی یافتہ ملکوں کے اندر پاکستان کا بھی ایک نمبر ہوگا۔ پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے آ رہا ہوں، آہستہ آہستہ آ رہا ہوں میں یونیورسٹی سے پہلے میں کچھ ایک دو اور باتیں بھی کر لوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ابھی میری بہن نے ڈاکٹر راحیلہ نے ابھی کن مسائل کا ذکر کیا ہے، بالکل مجھے ان مسائل سے اتفاق ہے۔ راحیلہ آپ اپنا مجھے بتائیے کتنے آپ کو انشاءاللہ بجلی کے گاؤں چاہیے، کتنے گاؤں میں بجلی چاہیے؟ میں انشاءاللہ کروں گا، اور اللہ کے فضل سے نواز شریف جب کوئی بات کرتا ہے تو اس کو مکمل کرتا ہے، پورا کرتا ہے انشاءاللہ۔ میں اور آپ کو سوئی گیس چاہیے، انشاءاللہ سوئی گیس بھی ملے گی انشاءاللہ۔ اور دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں
ابھی خواجہ سعد رفیق صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور خواجہ سعد رفیق صاحب سے بات ہوئی ہے. یہ انشاءاللہ تعالی یہاں پر یہاں پر مہران ایکسپریس جو ہے وہ انشاءاللہ حیدرآباد، کراچی سے حیدرآباد اور میرپور خاص تک انشاءاللہ آئے گی. اور اسی طرح سے ابھی آپ نے جو مجھے بتایا ہے یہاں پہ جو محکمہ ایگریکلچر کے جو پاکستان حکومت کے ہیں، ماشاءاللہ جو گندم کی فصل ہے وہ یہاں بہت اچھی کا امکان ہے کہ اچھی ہوگی. تو ہم نے اس کراپ کی پیش نظر میں نے پاسکو کو کہا کہ وہ زیادہ سے زیادہ گندم سندھ سے خریدیں اور سندھ کے کاشتکاروں کو اس کا فائدہ پہنچنا چاہیے، بلکہ پورے پاکستان کے کاشتکاروں کو اس کا فائدہ پہنچنا چاہیے. ابھی انشاءاللہ پچھلے سال 90,000 ٹن جو خریدی تھی سندھ سے، اس دفعہ انشاءاللہ اس کو ہم 1 لاکھ ٹن سے بھی زیادہ کریں گے انشاءاللہ. میں آتا ہوں آپ کے یہاں شہر میں ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے. آپ نے مجھے نہیں کہا، آپ نے مجھے نہیں کہا، انہوں نے مجھے کہا تھا، لیکن آپ نے مجھے نہیں کہا. لیکن میں خود یہ تحفہ حیدرآباد کے غریب عوام کے لیے لے کے آیا ہوں. ہیلتھ کارڈ آہستہ آہستہ پورے ملک میں پھیلایا جا رہا ہے اور آج ہیلتھ کارڈ انشاءاللہ حیدرآباد بھی آ رہا ہے. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جیسے ٹھٹا میں کیا ہے، حیدرآباد میں بھی ہم غریبوں کو ہیلتھ کارڈ فراہم کریں گے. اور ہیلتھ کارڈ کا مطلب کیا ہے؟ جو غریب لوگ اپنا علاج معالجہ کرانے کی سکت نہیں رکھتے، جن کے پاس وسائل نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، کوئی گھر میں بیماری آتی ہے قرضہ لینا پڑتا ہے، گھر میں بیماری آتی ہے تو گھر بیچنا پڑتا ہے، گھر میں بیماری آتی ہے تو سب کچھ بک جاتا ہے. لیکن خدا نہ خواستہ اگر کسی کے بیٹے کو کینسر ہے، کسی کے باپ کو کینسر ہے، کسی کے گھر میں کسی فرد کو کینسر ہے، جیب میں پیسے نہیں ہوتے علاج کرانے کے لیے، محالہ اپنا گھر، اپنی جائیداد بیچنی پڑتی ہے. کتنے دکھ کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ یقیناً یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، یقیناً یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کی دیکھ بھال کی جائے جن کی ساری جمع پونجی لٹ جائے اور وہ علاج معالجہ نہ کرا سکیں اور حکومت دیکھتی رہ جائے. یہ بات بہت غلط ہے. ہم نے انشاءاللہ یہاں پہ پوری سروے کرانے کا فیصلہ کیا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد ڈاکٹر راحیلہ یہاں پہ انشاءاللہ وہ ٹیمیں آئیں گی، حیدرآباد میں سروے کر کے انشاءاللہ کارڈ کی تیاری کریں گی. اور میں خود انشاءاللہ اس شعبے کی انچارج مریم نواز شریف ہے، وہ میرے ساتھ آئیں گی اور انشاءاللہ خود یہ کارڈ آپ کے حوالے کریں گی، ان غریبوں کے حوالے کریں گی. تو یہ میں بہت بڑی بات ہے جو میں چاہتا تھا کہ میں حیدرآباد میں جا کے آپ سب لوگوں کو بتاؤں. اسی طرح سے حیدرآباد میں جو پرانا ایئرپورٹ ہے وہ بھی بحال نہیں ہو سکا. ہم حیدرآباد میں ایک بین الاقوامی ایئرپورٹ انشاءاللہ بنانے کے لیے فیصلہ کیا ہم نے. حج عمرہ فلائٹس کا ذکر. اور دوسرا ایک وقت آئے گا انشاءاللہ، چاہے وہ اگلے سال آئے، ہم انشاءاللہ جیسے کہ دیکھیں آپ لاہور میں میٹرو بنی ہے، اسلام آباد میں میٹرو بنی ہے، ملتان میں میٹرو بنی ہے اور شہروں میں کراچی میں ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے میٹرو بنانے کا فیصلہ کیا وفاقی حکومت نے. انشاءاللہ حیدرآباد کے لیے میں آپ کو ابھی سے
پیش کی خبر سنانے کے لیے میں آپ کو اعلان کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ حیدرآباد میں بھی ایک میٹرو بس بنے گی انشاءاللہ۔ حیدرآباد کے میئر یہاں بیٹھے ہیں اور یہاں ڈپٹی میئر بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ان کی خدمت میں، انہوں نے مجھ سے مانگا نہیں ہے پیسہ، لیکن میں نے 50 کروڑ روپے ان کو دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور آخر میں کتنے لوگ ہیں حیدرآباد میں، کتنے لوگ ہیں یہاں حیدرآباد میں جو چاہتے ہیں کہ حیدرآباد میں یونیورسٹی بنے؟ ہاتھ نیچے۔ ایک منٹ ذرا غور سے سنیں، میں ذرا ایک بڑا امپورٹنٹ سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ سب ہاتھ نیچے۔ کتنے لوگ ہیں، ذرا غور سے سنیں بھائی، کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ حیدرآباد میں یونیورسٹی نہ بنے؟ وہ ہاتھ اٹھانے لگے تھے، بیٹھ گئے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ حیدرآباد میں یونیورسٹی نہ بنے؟ اتنے مجمع میں کوئی بھی نہیں یار، کوئی ایک تو ہونا چاہیے۔ پھر ایک دفعہ بتائیں کہ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ بن جائے یونیورسٹی یہاں پر؟ لہذا حیدرآباد کو یونیورسٹی دی جاتی ہے۔ آج میں حیدرآباد کے والدین کو، حیدرآباد کے بچوں کو، حیدرآباد کی بچیوں کو یہ خوشخبری سنا رہا ہوں کہ انشاءاللہ حیدرآباد میں بہت جلد انشاءاللہ یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھ دیا جائے گا انشاءاللہ۔ میرے بھائی وسیم صاحب، آج آپ نے بھی اس کا بڑا ذکر کیا ہے، رحیلہ مکسی نے بڑا ذکر کیا ہے، اور پھر ہمارے دیگر دوستوں نے کیا ہے۔ تو آپ نے چونکہ فرمایا تو میں آج اس کا اعلان کر رہا ہوں، اور اس کے لیے فوری طور کے اوپر میں 100 کروڑ روپیہ دینے کا اعلان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور انشاءاللہ پھر جلدی آپ سے ملاقات ہوگی۔ پاکستان